بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آن لائن کسان کے پلیٹ فارم سے آپ تمام دوستوں کو ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے دوست، چاہے وہ فارمر ہیں یا نہیں، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہماری ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں یا ہمارے یہ چینل کا فائدہ ہے، مگر آج آپ سے التماس ہے کہ یہ جو ویڈیو آپ کی زیر نظر ہے، اس کو آپ فرض سمجھ کر اپنے زیادہ سے زیادہ بھائیوں کسانوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ جناب، ہم 1947 میں آزاد ہوئے ہیں۔ 1947 سے لے کر 2020 تک پاکستان کی صنعت کاری میں جو بھی ترقی ہوئی ہے، اس میں بڑا حصہ زراعت کا ہے۔ اگر آپ کی زراعت نہ ہوتی تو آپ کے کارخانے نہ چلتے۔ اگر آپ کی زراعت نہ ہوتی تو آپ کا ملک کبھی بھی بہت ساری چیزوں میں خود کفیل ہونے سے قاصر رہتا۔ آپ کی زراعت نہ ہوتی تو آپ بڑے بڑے ملکوں کے لیے ایکسپورٹر نہ ہوتے۔ آپ باقی ہر چیز کی طرح یہ چیزیں بھی درآمد کرنے والے ملکوں کی لسٹ میں شامل ہوتے۔ آپ کے یہ محنتی کسان نہ ہوتے تو آپ لوگوں سے مہنگے داموں چیزیں خریدنے کے قائل ہوتے۔ آپ کے یہ کسان جو دن رات، سردی گرمی، دسمبر کی یہ راتیں بھی باہر گزارتے ہیں اور جون جولائی کی دھوپیں بھی باہر ہی سیکتے ہیں، صرف اپنے گھر کو چلانے کے لیے، 2 ٹائم کی روٹی، چولہا جلانے کے لیے۔ نہ تو آج کسی کسان نے بڑے بڑے بنگلے بنا لیے ہیں، نہ ہی کوئی بڑی جگیریں خرید لی ہیں۔ زیادہ تر پاکستانی کسان مڈل طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، جن کی زیادہ سے زیادہ 2 یا 4 ایکڑ کی فصل ہوتی ہے۔ ہمارے کسان دن رات محنت کرنے کے بعد جب اپنا حق مانگنے ایوانوں میں جاتے ہیں، ایوانوں کے آگے دھرنا دینے کی کوشش کرتے ہیں، بڑے شہروں کا رخ کرتے ہیں، وہ بڑے شہر جو ان کسانوں کی 1200 کی لے کے گندم کھا کے آج ان کو تانے دے رہا ہے کہ آپ 2000 کی بیچ رہے ہو۔ جناب، کس وقت کی بات کر رہے ہو؟ 2000 کہ کس نے دی ہے؟ کس کسان نے آپ کو بیچی ہے؟ آپ نے صرف 1200 یا 1300 سے زیادہ کسان سے نہیں خریدی۔ یہ وہ کسان ہے جس نے دسمبر کی راتوں میں، سردی کی انتہا میں پانی میں کھڑے ہو کر نہ کوئی جانور دیکھا، نہ کوئی درندہ دیکھا، جنگلوں میں پانی لگائے ہیں، اپنے زیورات بیچ کر کھادیں ڈالی ہیں، اور آج آپ ان کسانوں پر ظلم کی انتہا کر رہے ہو۔ میں تو یہ ریاست مدینہ سے حیران ہوں، پریشان ہوں۔ کیا ان کسانوں نے پارلیمنٹ پر حملہ کر دیا تھا؟ کیا ان کسانوں نے پی ٹی وی ہاؤس پر حملہ کر دیا تھا؟ کیا ان کسانوں نے ڈی ایچ کیو پر حملہ کر دیا تھا یا پولیس کے کسی ہیڈ کوارٹر پر حملہ کر دیا تھا؟ وہ تو اپنا حق مانگنے کے لیے جسٹ ایک آپ کے بڑے سٹی کے ایک روڈ پر بیٹھے تھے۔ تو آپ وہ حکومت ہیں جو ملک کے دارالحکومت پر دن رات ناچتے رہے ہو، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ جناب، آپ نے آج ملک اشفاق لنگڑیال صاحب کو موت کی وادی میں پہنچا دیا۔ اس کے بچوں کا کیا قصور تھا؟ اس نے کیا آپ کا حق چھینا تھا؟ آپ کو وہ 1200 کی گندم اپنے بچوں کے منہ سے نکال کر بیچ کے اپنے چند اخراجات پورے کرنے کے لیے آج 2000 کی مانگ کر رہا تھا۔ آپ نے یہ صلہ دیا اسے؟ آپ نے ہزاروں کارکنوں پر تشدد کیا، کئیوں کو بری طرح زخمی کر دیا، کئی 100 ابھی آپ کی جیلوں میں، اس ریاست مدینہ کی جیلوں میں
قید و بند ہیں، تو جناب اگر ہم کسی اور ملک کے باشندے ہیں تو ہمیں بتا دیجئے، ہم وہاں چلے جاتے ہیں۔ اگر یہ کسان نے آپ کا اتنا ہی برا کر دیا ہے تو ایک ہی دفعہ ان کا صفایا کر دیا جائے، ملٹری آرڈر دے کر پورے کسانوں کو ختم کر دیا جائے، نہ کہ روز روز ان کسانوں پر ظلم کر کے ان کی ظلم کی پہاڑ ٹا کر ان کے بچوں کے منہ سے نکالے ہوئے نوالے بھی آپ کھا رہے ہیں، پھر بھی آپ ان پر ظلم کر رہے ہیں۔ ہم اس پلیٹ فارم بنانے کا مقصد کسانوں کی آگاہی تھا، کسانوں کو آن لائن بہت ساری چیزیں سمجھانے کا مقصد تھا، کیونکہ ہمارا طبقہ، ہم کسانوں کا طبقہ ہی اس ٹائم سب سے پیچھے ہے، ٹیکنالوجی کے لحاظ سے، زرعی آلات کے لحاظ سے، زرعی ٹیکنالوجی کے لحاظ سے۔ آپ نے ہمیں دیا ہی کیا ہے؟ 1947 سے آئی ہوئی دو چند کمپنیاں باہر سے، جن پر آپ بے تحاشا ٹیکس لگا کے ان کو بھی بگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ آج اپنے دشمنوں کو دیکھ لو جنہوں نے اتنی ٹیکنالوجی دے دی اپنے کسان کو، لیکن پھر بھی ان کا کسان پورے پنجاب کو بند کر کے بیٹھا ہے کہ ملٹری ان کے آگے نہیں آ رہی، اور آپ نے پولیس سے کسانوں کو بری طرح تشدد کروا کے اس دنیا فانی سے کوچ ہی کروا دیا ہے۔ ہمارا ماننا ہے، ہم مسلمان ہیں، کہ ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، مگر ایک انسان کا، ایک بے گناہ انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہوتا ہے۔ اگر کسی محکمے کی طرف سے کیا جائے تو وہ قتل حاکم وقت پر پڑتا ہے۔ جناب یہ آپ کے الفاظ تھے۔ وزیر اعظم صاحب، اگر کسان آپ کو اتنے برے لگتے ہیں تو کیوں ان کو اپنے ملک سے میں رکھا ہوا ہے؟ آپ کو چاہیے کہ بڑی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی کاٹیں، یہ زمینیں ان سے چھینیں، جو یہ اپنا حق، پیدائشی حق رکھتے ہیں ان سے محروم کریں ان کو، اور بنائیں یہاں بڑے بڑے پلازے، بڑے بڑی فیکٹریاں، اور وہ فیکٹریاں چلانے کے لیے اپنے دشمنوں سے آپ کپاس خریدیں، اناج خریدیں، اور جب آپ کی ان سے نہ بنے تو وہ بھی بند کر دیں گے، اور پھر آپ جو گندم کسان سے 2000 روپے من خریدنے سے قاصر ہیں، وہ آپ 3500 سے باہر سے امپورٹ کریں، اور پھر اس عوام کو جو کہہ رہی ہے کہ عوام بھوکی مر جائے گی، جو آج 2700-2800 روپے من ان بلیکیوں سے خرید رہی ہے، آپ کے حکومتی کرندوں سے خرید رہی ہے، وہ عوام جو آج کسانوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کی بجائے ان کے مخالف کھڑی ہے کہ کسان فصل مہنگی کرنے کی بات کر رہا ہے، اور آج کے ہی دنوں میں وہ گندم 2700 سے 2800 روپے من خرید رہے ہیں، وہ ساری بلیک کی یا آپ کی امپورٹ کی ہوئی فصل ہے جناب، کسانوں کی بیچی ہوئی فصل نہیں ہے۔ کسانوں نے آپ کو 1200 سے 1400 روپے میں بیچی تھی۔ ختم کیجئے یہ قصے، یہ کہانیاں، ہمیں اور کچھ نہیں کہنا۔ اب میری چند گزارشات اپنی کسان اتحاد تنظیموں کے، جناب اگر آپ نے کچھ سیکھنا ہے تو اپنے پڑوسی ملک سے، اپنے چڑھدے پنجاب سے سیکھیں، جو اپنے آپ کو اپنے آپ کو انڈیا یا بھارت نہیں مانتے، وہ چڑھدا پنجاب کہتے ہیں، وہ پنجاب کہتے ہیں اپنے آپ کو۔ آج پورا پنجاب لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے، پوری دلی کی سڑکوں پر انہوں نے آگ لگائی ہوئی ہے۔ 31 جتھے بندیاں ہیں، ان کی ایک بھی جتھے بندی میں کوئی بھی کرپشن کا عناصر نہیں ہے۔ اگر ہمارے یہ کسان اتحاد تنظیمیں بالکل صاف، شفاف اور متحد ہو کر ایک دوسرے سے جڑ کر آج سڑکوں پہ آ جائیں تو کسی کی ہمت نہیں کہ وہ کسی ملک اشفاق لنگڑیال کو دوبارہ شہید کر سکیں۔ وہ جو آج دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، وہ ایک میسج دے کے گیا ہے، وہ ایک خط دے کے گیا ہے آپ کو کہ یہ سنبھال کے رکھنا۔ یہ ان کسانوں کے حوالے سے اس نے شہادت پائی ہے کہ آپ کے حق کے لیے لڑتا لڑتا میں شہید ہوا ہوں، نہ کہ کوئی اپنے گھریلو مسئلے کے لیے وہ شہید ہوا ہے، نہ اس کی اپنی کوئی ذاتی رنجش تھی، ذاتی دشمنی تھی۔
وہ ہمارے حقوق، ہمارے کسانوں کے مسائل کے لیے لڑتا ہوا شہید ہوا ہے۔ تو جناب میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر التماس کرتا ہوں آپ تمام تنظیموں سے کہ خدا را آپ اکٹھے ہو جائیں۔ اب وہ وقت نہیں رہا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آج اکٹھے ہو کے آپ کسی محکمے پر یا کسی عدالتوں پر حملہ کر دیں، لیکن اپنے حق کے لیے باہر تو نکل سکتے ہیں۔ اپنے حقوق کے لیے اس ملک کے ریاست مدینہ کے سربراہوں کو دکھا تو سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے حقوق لینے جانتے ہیں۔ اتنی بڑی زراعت، 85% لوگ آپ کے زراعت سے منسلک ہیں، اور آپ انہی کو دبا رہے ہیں، انہی کو تباہ کر رہے ہیں۔ صنعتوں پر آپ 50% ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں اور زراعت کو کوئی صنعت نہیں مار رہے۔ میں تو آپ کی پلاننگ پر واری واری جاؤں، قسم سے آپ نے اخیر کر دی ہے۔ آپ وعدے کر کے آئے تھے کہ ملک کو ترقی کی راہ پر لے کے جائیں گے، اور آپ کی ترقی کا راز صرف زراعت ہے، آپ کے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ اس کو آپ نے ترقی دینی تھی، اس کو اٹھانا تھا، تو آپ دنیا میں سب سے بڑے ایکسپورٹر بن سکتے تھے۔ آپ ابھی تک چیزیں امپورٹ کر رہے ہیں زراعت والی بھی، آپ نے کوئی آپ لولی پاپ دے دیتے ہو، 250 ارب کی سبسڈی دیتی، یہ دیتی، کھادوں پر سبسڈی دے دی، وہ واؤچر لے کے کون سا کسان ہے جو بینکوں میں یا موبائل شاپوں پر دھکے کھا رہا ہے؟ کسی کسان کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہ اپنی فصل، اپنی چیز کو چھوڑ کر شہر کے دھکے کھائے؟ آپ جناب آپ کو جو صلاح مشورے دیتے ہیں، یہ جو بیوروکریٹس، یہ جو ممی ڈیڈی بیوروکریٹس ہوتے ہیں، جنہوں نے صرف کتاب کے کیڑے ہوتے ہیں، ان کو باہر نکال کے دکھاؤ کسان کیا ہے، کسان کی کیا مجبوریاں ہیں۔ وہ موبائل شاپوں کے دھکے کھانے والے ان کے پاس موبائل شاپوں کے دھکے کھانے کا ٹائم نہیں ہے۔ آپ لولی پاپ دے دیتے ہو، ہم نے 1000 کی سبسڈی دے دی، وہ آپ کے ہی کرندے کھا جاتے ہیں۔ جناب ذرا اپنی آنکھیں کھول کے دیکھو، کسان کتنا ذلیل ہوا پڑا ہے آپ کے ملک میں، آپ کی ریاست میں، آپ کی بادشاہت میں۔ ہاتھ جوڑ کے آپ سے التماس ہے کہ خدا را باز آ جائیں، ورنہ جب یہ نکلیں گے نا، تو ایک ایک ٹرالی، ایک ایک ٹریکٹر ہی کافی ہے پورے آپ کے شہروں کو روندنے کے لیے۔ آپ کی سلطنت کو ایسے تہس و نحس کر دیں گے یہ کسان کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اپنے آپ میں باز آ جائیں، ہماری آپ سے پھر ہاتھ جوڑ کر التماس ہے، مجبور نہ کریں۔ ہاں اگر مجھے اٹھانا ہے میری ان باتوں سے، میں اپنا ایڈریس مینشن کر رہا ہوں، ڈسکرپشن سے میرا لنک لے سکتے ہیں۔ مجھے اٹھائیے، مجھ پر تشدد کیجیے، مجھے بھی اس دنیا فانی سے رخصت کیجیے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بٹ ہمارے کسانوں کے جو حق ہیں وہ ہم لے کے رہیں گے، ہم جیسے بھی لیں ہم لے کے رہیں گے۔ اللہ نے